وہ معاف کرنے والا اور بے انتہا رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگ دست ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے اچھے کردار والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سے عروج و زوال کے دور گزر چکے ہیں۔ زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور واضح بیان ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی سچائی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ جنگ سے پہلے تو تم موت یعنی شہادت